السلام علیکم۔ کائنات کا وہ واحد پانی جو 4000 سال سے صحرا کی تپتی ریت پر معجزانہ طور پر بہہ رہا ہے، ایک ایسا چشمہ جسے نہ تو کوئی سائنس خشک کر سکی اور نہ ہی اس کے طبی فوائد کا کوئی مقابلہ ملا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آب زمزم کی، جو صرف پیاس بجھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ مومنین کے لیے شفا، برکت اور رب ذوالجلال کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زمزم کے کنویں کی مکمل تاریخ، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے فضائل اور سائنسدانوں کی وہ حیران کن تحقیقات آپ کے سامنے لائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آب زمزم زمین کا ایک مقدس ترین اور معجزاتی چشمہ ہے جو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب واقع ہے۔ جدید سائنسی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں کیلشیم، میگنیشیم اور فلورائڈ جیسی معدنیات کا بہترین تناسب پایا جاتا ہے اور یہ ہر قسم کے جراثیم اور کائی سے پاک رہتا ہے۔ تاریخی پس منظر اور ظہور: حضرت ہاجرہ کا صبر۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تو پانی ختم ہو گیا۔ سعی اور چشمے کا پھوٹنا، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر ضرب لگوائی جہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ عبد المطلب کی طرف سے تجدید: وقت کے ساتھ یہ کنواں چھپ گیا تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی میں دوبارہ کھودا اور ظاہر کیا۔ سائنسی تحقیقات اور حقائق: کیمیائی ساخت اور معدنیات: لیبارٹری تجزیوں سے معلوم ہوا کہ آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹاشیم کی بھرپور مقدار موجود ہے جو جسم کو تازگی اور توانائی بخشتی ہے۔ جراثیم سے پاکیزگی: دنیا کے عام کنوؤں میں کائی اور بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں مگر سائنسی تجزیوں نے تصدیق کی ہے کہ آب زمزم میں کسی قسم کی نقصان دہ حیاتیاتی نشوونما یا جراثیم نہیں پائے جاتے۔ کبھی نہ خشک ہونا: ہزاروں سال گزرنے اور اربوں حجاج کی پیاس بجھانے کے باوجود یہ چشمہ آج تک کبھی خشک نہیں ہوا اور اس کے پانی کا ذائقہ اور ترکیبات ہمیشہ یکساں رہے ہیں۔ طبی فوائد: جدید طبی مطالعے بتاتے ہیں کہ اس کا الکائن مزاج اور معدنیاتی توازن جسم کو قوت مدافعت، تضاد آکسیڈیشن اور روحانی سکون فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے تفصیلی سائنسی اور طبی جائزے مختلف طبی جریدوں اور PMC ریسرچ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آب زمزم کی تاریخ، فضائل اور جغرافیائی حقائق کا آغاز سے اختتام تک کا یہ سفر عقیدت اور علم کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ آب زمزم کائنات کا وہ واحد پانی ہے جس کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے اور اس کا ظہور، معدنیاتی بناوٹ اور بقا انسانی عقل کو حیران کر دینے والے معجزات ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آب زمزم کے فضائل: حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آب زمزم کی بے پناہ فضیلت اور برکات بیان کی گئی ہیں جو اس کے دنیا کا بہترین پانی ہونے کی تصدیق کرتی ہیں۔ شفا اور خوراک کا ذریعہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، اس میں بھوک کے لیے کھانا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ نیت کے مطابق فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ اگر شفا کے لیے پئیں تو اللہ شفا دیتا ہے اور اگر پیاس بجھانے کے لیے پئیں تو پیاس دور ہوتی ہے۔ منافقت سے دوری کی علامت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نشانی یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پی سکتے۔ مومن اس پانی کو برکت کی نیت سے خوب سیر ہو کر پیتا ہے۔ کلب اطہر کا غسل: احادیث کے مطابق شب معراج اور بچپن میں ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلب مبارک دل کو نکال کر آب زمزم ہی میں غسل دیا تھا۔ پانی کے چشمے اور سائنسی بقا: یہ خشک کیوں نہیں ہوتا؟ جب سعودی ہائیڈرولوجسٹ اور ماہرین ارضیات نے کنویں کے اندر اتر کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ زمزم کے کنویں کو پانی دینے کے لیے بنیادی طور پر 3 بڑے چشمے ہیں۔ پہلا چشمہ حجر اسود کے رخ سے آتا ہے، دوسرا چشمہ جبل ابو قبیس اور صفا کے رخ سے آتا ہے اور تیسرا چشمہ مروہ پہاڑی کے رخ سے آتا ہے۔ کبھی نہ ختم ہونے کا سائنسی راز: مکہ مکرمہ ایک گرم اور خشک وادی ہے جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، اس کے باوجود 4000 سال سے یہ پانی مسلسل کیسے نکل رہا ہے؟ ارضیاتی تحقیق کے مطابق مکہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے حجاز کے پہاڑی سلسلے کے نیچے
3 बड़ी जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइंस यानी चट्टानी दरारें आपस में आकर मिलती हैं। जब भी मक्का या उसके इर्द गिर्द के पहाड़ों पर बारिश होती है तो वो पानी इन चट्टानी दरारों और ग्रेनाइट के कुदरती फिल्ट्रेशन सिस्टम से रस रस कर हज़ारों सालों से ज़मीन के नीचे बने इस कुदरती ज़ख़ीरे में जमा होता रहता है। हज के दौरान जब लाखों गैलन पानी चंद दिनों में निकाल लिया जाता है तो इसके पानी का लेवल आर्जी तौर पर गिरता है, लेकिन पंपिंग रोकते ही सिर्फ 11 मिनट के अंदर ये कुआं दोबारा अपनी असली लेवल पर आ जाता है। इंतज़ाम व इंसराम और जदीद दौर का निज़ाम। माजी में ज़मज़म का कुआं ऊपर से नज़र आता था और डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था, लेकिन ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद और तवाफ़ की जगह को वसी करने के लिए सऊदी हुकूमत ने इसमें बड़ी तब्दीलियाँ की। ज़ेर ज़मीन मुंतकिली। तवाफ़ करने वालों की सहूलत के लिए कुएं के ऊपरी हिस्से को ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड मुंतकिल कर दिया गया। किंग अब्दुल्ला ज़मज़म प्रोजेक्ट। अब पानी को कुएं से बराह रास्त पाइपों के ज़रिए मक्का से थोड़ा दूर कदाई में वाक़या एक जदीद तरीन प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ हाई टेक अल्ट्रावायलेट शुआओं के ज़रिए पानी की कुदरती साख्त को छेड़े बगैर उसे जरासीम से पाक किया जाता है। रोज़ाना की मॉनिटरिंग। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे का ज़मज़म स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर रोज़ाना की बुनियाद पर डिजिटल सेंसर्स के ज़रिए इसके दबाव, बहाव और कीमियाई साख्त का 3 बार मुआयना करता है ताकि इसकी पाकीज़गी बरकरार रहे। आब ज़मज़म की ये दास्तान मौजज़ा गवाही है कि जो चीज़ अल्लाह के हुक्म और मुखलिसाना प्यास हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की तड़प से शुरू हुआ, उसे रहती दुनिया तक कोई मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का ये अजीम तोहफ़ा क़यामत तक इसी तरह इंसानों की प्यास बुझाता रहेगा। उम्मीद है कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके ईमान को ताज़ा करने का सबब बनी होगी। अगर आपको आब ज़मज़म पर हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। इस्लाम और साइंस से जुड़े ऐसे ही मज़ीद ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने ख़यालात का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।